میں اپنے پورے ہوش و حواس میں وریشہ سلیمان تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے نفی میں سر ہلانے سے پہلے ہی وہ طلاق اس کے منہ پر مارتا اس کا وجود زلزلوں کی زد میں چھوڑ گیا۔ وہ شدید بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہی جو اس کا شوہر تھا، جس کے ساتھ اس نے نکاح سے لے کر اب تک وفا کی تھی۔ اسے بازو سے دبوچ کر گیٹ تک لایا اور گیٹ کھول کر اسے باہر سڑک پر دھکا دے دیا۔ وہ سیدھی زمین پر گری اور پیچھے گیٹ بند ہو چکا تھا، مگر وہ آواز ابھی بھی اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ یہ بانجھ ہے ماما، جس کے گھر والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ یہ کبھی ماں ہی نہیں بن سکتے، اس لیے مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی تھی کہ کہیں میں اس کی سچائی نہ جان جاؤں۔ اور باہر زمین پر بیٹھی وہ معصوم سی جان ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے وجود کے پرخچے بکھیر کر ہوا میں اڑا رہا ہو، جیسے کوئی اس کو بھرے مجمع میں بے لباس کر رہا ہو، جیسے کسی نے اس کی روح کو زخمی کر دیا ہو۔ وہ بہت مشکل سے اپنے حواس قابو کرتی زمین سے اٹھی۔ کیسے وہ بابا کے گھر پہنچی اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ لاؤنج کا دروازہ بابا نے کھولا تھا۔ وہ سلیمان صاحب کے قریب ہوئی تھی۔ میں بانجھ نہیں ہوں بابا، خدا گواہ ہے میں بانجھ نہیں۔ وہ ان کی قمیض مٹھی میں دبوچ کر ان کے سینے سے لگی ہچکیوں سے روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وریشہ میری جان کیا ہوا ہے؟ سلیمان صاحب پیار سے پوچھ رہے تھے۔ اس نے مجھے طلاق دے دی بابا، اس نے مجھے عورت ہونے کی گالی دے دی بابا۔ خدا اس سے انصاف لے گا میرا، خدا اس سے انصاف لے گا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے باپ کے بازو میں ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وریشہ! اس کی ماں کی دل خراش چیخ لاؤنج میں گونجی تھی۔ رات کی سیاہی نے سڑک کو بھی سیاہ کر رکھا تھا، اور اس سیاہی میں صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی تھی جو اس چمچماتی کالی کار سے سڑک پر پڑ رہی تھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں، کسی بھی وقت بارش برسنے کے لیے تیار تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا، مگر اچانک رات کے سناٹے کو گولی کی آواز نے چیرا۔ گولی کسی درخت کی اوٹ سے چلی تھی اور سیدھی اس کی گاڑی کے ٹائر میں آ کر پیوست ہوئی۔ گاڑی نے ایک جھٹکا کھایا اور گاڑی سڑک پر رک گئی، جیسے اسے محسوس ہو چکا تھا کہ خطرہ آس پاس ہے۔ اس نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالی، اس میں موجود گولیاں چیک کی تو بس 3 ہی گولیاں تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کے سامنے ایک درخت کے اوٹ میں کوئی سایہ محسوس ہوا۔ احتیاط سے گن سامنے کی اور اس نے نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ اسے امید تھی کہ وہاں جو بھی موجود تھا اس کے کاندھے یا پھر ہاتھ پر گولی لگ چکی ہے، کیونکہ اس نے صاف ایک چیخ کی آواز سنی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوسری گولی چلاتا، سامنے والے نے بھی تیزی سے گولی چلائی جو سیدھا اس کے کاندھے میں آ کر پیوست ہوئی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور گن پر اس کی گرفت کمزور ہوئی اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس نے اپنے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اب آنکھیں بند ہونے لگی تھی، لیکن وہ بے ہوش نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا درخت کی اوٹ تک آیا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا وہاں پر کون ہے جو اس پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر درخت تک پہنچنے سے پہلے اس نے تیزی سے کسی کے بھاگنے کی آواز سنی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ حملہ آور 2 لوگ تھے۔ اس نے زخمی کر دیا تھا اور دوسرا شاید اپنے زخمی دوست کو لے کر بھاگ چکا تھا۔ پھر اس کے کانوں میں کہیں دور سے ٹائر کی آواز پڑی، شاید کوئی موٹر بائیک تھی جس پر بیٹھ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اس نے درخت پر ہاتھ رکھا، خود کو سہارا دینے کی کوشش کی، مگر مسلسل خون بہنے کی وجہ سے اب اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ وہ وہیں درخت کے ساتھ زمین پر گھٹنوں کے بل ٹیک لگائے بیٹھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کے کانوں نے کسی کی آواز سنی، شاید کوئی لڑکی تھی، اور آواز اس کے پاس سے آ رہی تھی، اف، اس ٹائر کو بھی ابھی پنچر ہونا تھا۔ یہ آخری جملہ تھا جو اس کے کانوں میں پڑا، اور اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی ہاسپٹل سے گھر جا رہی تھی۔ ایک تو موسم خراب تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی شروع ہو چکی تھی، اوپر سے اس کی اسکوٹی کا ٹائر ایک انجان سڑک پر آ کر پنچر ہو چکا تھا۔ وہ شدید کوفت کا شکار ہوئی۔ اس نے سر پر ہیلمٹ پہن رکھا تھا، اس کے ایک بازو پر ڈاکٹر کا وائٹ ایپرن تھا اور اس کے چہرے پر شدید بیزاریت کے تاثرات تھے۔ یقیناً وہ اس موسم سے خوفزدہ نہیں تھی، لیکن اسے ناگواری ضرور محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ اپنی اسکوٹی کے ساتھ سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ راستے کے درمیان میں کھڑی ہے، تو اب اسکوٹی کو گھسیٹتے ہوئے وہ ایک سائڈ پر لے کر آئی۔ اس سے پہلے وہ اسکوٹی کو درخت کے پاس روک دی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی ہے۔ وہ گھبرا گئی۔
مگر پھر حوصلہ کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل جیب سے نکالا، اس کی ٹارچ جلائی، ٹارچ کو درخت کے پاس زمین پر مارا تو اسے کسی کے مہنگے بوٹ دکھائی دیے۔ بوٹوں سے ہوتی نگاہ ٹانگوں اور ٹانگوں سے اس کے وجود پر گئی۔ وہ شخص بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ آہستہ آہستہ وریشا کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے اس شخص کو کہیں پہلے بھی دیکھا ہے، مگر فی الحال یہ یاد کرنے کا ٹائم نہیں تھا۔ وہ کون ہے؟ اس نے دیکھا کہ اس کے دائیں کاندھے سے خون نکلتا ہوا اس کے کوٹ میں جذب ہو رہا ہے۔ وہ شاید یہ بھی نہ دیکھ پاتی کہ اس کے کاندھے سے خون نکل رہا ہے۔ وہ تو کوٹ کے نیچے پہنی وائٹ شرٹ کو سرخ ہوتے دیکھا تو اسے محسوس ہوا شاید اسے کہیں چوٹ لگی ہے۔ اس کے قریب زمین پر بیٹھی۔ سر آپ ٹھیک ہے؟ ہیلو مسٹر۔ اس کا کاندھا ہلایا، شاید اس کی آواز سے مقابل کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ اس نے اپنی نیند بند ہوتی ذرا سی آنکھیں کھولی تو اسے ایسا محسوس ہوا کوئی نسوانی وجود اس پر جھکا۔ اس کا گال تھپ تھپا رہا ہے۔ مجھے بچاؤ۔ اس کے ہونٹ بہت مشکل سے پھڑ پڑائے۔ اس نے دھیمی سی سرگوشی کی اور پھر وہ مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اور اب حقیقی معنوں میں وریشا کے ہاتھ پاؤں پھولے، کیونکہ جیسے اس نے لائٹ سے ذرا اچھے سے اس کا معائنہ کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس شخص کو گولی لگی ہوئی ہے۔ اس نے آس پاس دیکھا تو سڑک کے اس سائڈ پر ایک بلیک کار کھڑی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، شاید وہ اسی شخص کی کار تھی، اور ہو سکتا ہے اس پر ابھی یہاں پر حملہ ہوا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے گاڑی ڈرائیو کرنی آتی تو تھی، کیا وہ اسے اس کی گاڑی میں ہاسپٹل لے جائے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے ہمت کی اور بہت مشکل سے اس بے ہوش شخص کو سہارا دے کر زمین سے اٹھایا۔ بلا شبہ وہ ہٹا کٹا مرد تھا، اور کہاں وہ نازک سی چھوئی موئی سی لڑکی، مگر پھر بھی ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے اس کا فرض تھا کہ وہ پیشنٹ کی جان بچائے، اور وہ کسی کو مرتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بہت مشکل سے وہ اسے دونوں بازوں سے گھسیٹ کر گاڑی تک لائی۔ اسے گاڑی ہی میں پانی کی بوتل نظر آئی۔ اس نے جلدی سے بوتل پکڑی اور اس بے ہوش شخص کے چہرے پر پانی چھڑکا کہ وہ شاید تھوڑا سا ہوش میں آ جائے، اور اس کی توقع کے عین مطابق مقابل کے جسم میں جنبش ہوئی۔ پلیز تھوڑی ہمت کریں، گاڑی میں بیٹھیں، کیونکہ میں آپ کو گاڑی میں نہیں بٹھا پاؤں گی۔ وہ اکیلی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی وارڈ بوائے وغیرہ ہوتا تو شاید پھر بھی پاسبل تھا، مگر ہاسپٹل یہاں سے اچھا خاصا دور تھا۔ اسے پہنچتے پہنچتے ہی تقریباً 15 منٹ تو لگنے ہی والے تھے۔ وہ اپنی نیم و آنکھیں کھولے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے حواس مکمل طور پر بحال نہیں ہے۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاں پر ہی ہے۔ اس نے وریشا کے کاندھے پر اپنا ایک بازو رکھا اور سہارے سے اٹھ کر وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا۔ دباس اس کے کاندھے سے مزید تیزی سے خون بہنے لگا۔ وریشا نے اپنے گلے سے اپنا دوپٹہ نکال کر تیزی سے اس کے کاندھے پہ رکھا اور اس کا دوسرا ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھا۔ پلیز دبا کر رکھیں، بس چند منٹ اور ہم جلدی سے ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ سوری، میں آپ کی پرمیشن کے بنا آپ کی گاڑی ڈرائیو کرنے والی ہوں، لیکن آپ کی جان بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، وہ تیزی سے کہتی گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آئی۔ دروازہ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، دروازہ بند کیا، سیٹ بیلٹ پہنی اور تیزی سے گاڑی کو سٹارٹ کرتی ہوئی سڑک پر بھگاتی۔ وہ ہاسپٹل جا رہی تھی۔ وہ کافی عرصے کے بعد گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں عجیب سی تیزی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ آج بھی اتنی اچھی ڈرائیور ہے۔ کبھی کبھی اسے محسوس ہوتا تھا شاید وہ گاڑی چلانا بھول ہی گئی ہو، مگر حیرت کی بات تھی کہ وہ آج بھی مکمل احتیاط اور پرفیکٹ طریقے سے گاڑی چلا رہی تھی۔ اس نے 15 سے 20 منٹ کا سفر ریش ڈرائیونگ سے 5 منٹ میں طے کیا، اور اللہ اللہ کیے اس نے اس زخمی شخص کو ہاسپٹل کے گیٹ میں پہنچایا۔ جیسے ہی گاڑی ہاسپٹل کی بڑی بلڈنگ کے باہر رکی، وہ جلدی سے وارڈ بوائے کو آغاز دینے لگی۔ وہ خود بھی اسی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر وریشا کی آواز سن کر 2 وارڈ بوائے تیزی سے اس کے قریب آئے۔ اس نے جلدی سے اسٹریچر لے کر آؤ پیشنٹ کو فوراً روم میں شفٹ کرو، اس نے ہدایت کی۔ وہ بالکل پروفیشنل طریقے سے بات کر رہی تھی۔ وارڈ بوائز نے جلدی سے اس کے حکم کی تعمیل کی، اور اگلے 5 منٹ میں وہ خود ایک پرائیویٹ روم میں اس کے پاس کھڑی تھی، اور اب احتیاط سے اس کے کاندھے سے گولی نکال رہی تھی۔ گولی نکالنے کے بعد اس نے جلدی سے اس کا زخم کور کیا اور پٹی کی، لیکن اتنی ہی دیر بھی اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ بلڈ بینک میں اس شخص کے بلڈ کا سیم گروپ مل گیا تھا، تو اسے بلڈ لگا دیا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ماسک اتارا اور ایک گہری سانس لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا محاذ سر کر لیا ہو، کیونکہ اب وہ شخص خطرے سے باہر تھا۔ ایوری تھنگ اوکے ڈاکٹر وریشا؟ سینئر ڈاکٹرز اسے دیکھ کر حیران تھے کہ وہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی تو
शिफ्ट मुकम्मल किए घर की जानिब गई थी। यस, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। मैं घर जा रही थी। रास्ते में स्कूटी ख़राब हो गई तो मैंने देखा ये शख्स मुझे ज़ख्मी सड़क पर मिला तो बस मुझसे रहा नहीं गया और मैंने हॉस्पिटल ले आई। उनकी बात पर सामने खड़े उस सीनियर्स के कुछ मुतज़ब्ज़ब का शिकार हुए। इस शख्स को गोली लगी थी और तुमने बिना पुलिस को इन्वॉल्व किए उसका इलाज कर दिया। हम किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं वरीशा। इस बात पर वरीशा के चेहरे पर कुछ खफगी के तासुरात नुमाया हुए। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा पहला फरीज़ा पेशेंट की जान बचाना है, ये नहीं दिखाना कि किसे गोली लगी है या फिर कौन सा पेशेंट पुलिस केस है। पुलिस की कार्रवाई बाद में मुकम्मल हो सकती है। वैसे भी मैं किसी को सड़क पर मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया। वैसे भी अगर पुलिस कोई पूछताछ करेगी तो मैं बता दूंगी कि मैंने इस पेशेंट का इलाज किया है। न जाने क्यों से अपने सीनियर्स की बात पर गुस्सा आया। वो उनसे बहस ख़त्म करती हुई अपने केबिन में दाखिल हुई तो उसे ख्याल आया कि घर मामा पापा को फ़ोन करके बता दे कि वो आज नहीं आ सकेगी, क्योंकि फ़िलहाल वो उस शख्स के रिलेटिव से रब्ता करके उन्हें हॉस्पिटल बुलाने वाले थी। जब तक उसके घर से कोई नहीं आ जाता वो उस ज़ख्मी शख्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उसे नहीं जानते थे, उसे ज़िंदगी में शायद पहली बार देख रही थी, इससे पहले बार मिल रही थी, मगर फिर भी उसे उस शख्स से अजीब सी उनसियत हो रही थी। वो केबिन में आई, वहाँ बैठी, पानी पिया, गहरा सांस लिया, फिर मामा को कॉल किए बताया कि वो आज घर नहीं आएगी, कल सुबह आएगी। फिर उसे ख्याल आया कि जिस शख्स को वो हॉस्पिटल लाई थी उसकी गाड़ी में उसका मोबाइल ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि उसके कपड़ों में उसके वॉलेट के सिवा और कुछ भी नहीं मिला था। वो वहाँ से उठी और हॉस्पिटल की पार्किंग में आई और उसकी गाड़ी की चाबी से गाड़ी को लॉक खोला और डैशबोर्ड खोला तो उसकी सोच के ऐन मुताबिक एक महंगा मोबाइल फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ था। ये उस शख्स का होगा जो अंदर बेहोश प्राइवेट रूम में मौजूद था। उसने मोबाइल बाहर निकाला, मगर वो जानती थी कि मोबाइल लॉक होगा, लेकिन शायद किसी की कॉल आई। वो कॉल उठा तो सकती थी, कॉल कर नहीं सकती थी, मगर आने वाली कॉल रिसीव करके उन्हें इत्तला तो दे सकती थी। वो मोबाइल फ़ोन पकड़कर वापस अपने केबिन में आ गई। अभी केबिन में आकर बैठी ही थी कि उसके हाथ में मौजूद उस शख्स का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। किसी नईम नामी शख्स का फ़ोन आ रहा था। वरीशा ने गहरी सांस लेते हुए बिना सोचे समझे फ़ोन उठाया और कान से लगाया। हेलो बॉस, कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको कॉल कर रहा हूँ। सामने वाले ने बेचैनी से पूछा। मैं डॉक्टर वरीशा बात कर रही हूँ, सिटी हॉस्पिटल से। आपके सर को गोली लग गई है तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। आप बराए मेहरबानी यहाँ पर आ जाएं और आकर मुझसे मिलें। वरीशा ने एक ही सांस में सारी बात बताई तो नईम के तो छक्के छूट गए। क्या? ओके, मैं अभी आ रहा हूँ। वो शदीद परेशान हुआ था। वरीशा ने मोबाइल फ़ोन वापस रखा और अपना सर दबाने लगी। उसके सर में शदीद दर्द हो रही थी। शहर पर एक खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ हो चुका था। नईम इस वक्त उसके पास उस प्राइवेट कमरे में बैठा हुआ था। किसकी हिम्मत हो सकती है आप पर हमला करे? वो शदीद परेशान नजर आ रहा था। बहराम खान ने नफ़ी में सर हिलाया। मालूम नहीं, लेकिन मुझे यहाँ हॉस्पिटल कौन लेकर आया? उसने संजीदा लहजे में पूछा। कोई डॉक्टर है, उनके पास ही आपका मोबाइल था, उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बताया कि आप यहीं पर हैं, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ। मालूम नहीं कौन है, मैंने उन्हें खुद भी अभी तक नहीं देखा। बहराम ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। फिर उसके कानों में वो आवाज़ पड़ी जो उसने बेहोश होने से पहले सुनी थी। बस चंद मिनट और हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इससे पहले वो दोनों कोई बात करते कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर वरीशा कमरे में दाखिल हुई। उसने चेहरा उठाए बहराम को देखा, तब उसे एहसास हुआ कि शायद वो उस शख्स को जानती है। फिर उसे याद आया कि शहर का सबसे कम उम्र और मारूफ बिजनेसमैन बहराम खान था। उसके पास ही नईम बैठा हुआ था। नईम उसका राइट हैंड था और उसके सारे कामों में उसकी मदद करवाता था। उसकी निगाह बहराम के चेहरे पर जाकर ठहर सी गई। काली आंखें, खूबसूरत नकूश, हल्की बियर्ड, माथे पर बिखरे हुए बाल, कसरती वजूद। वो 30 साल बहुत खूबसूरत और हैंडसम मर्द था। इस वक्त डेली सी वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन खुले हुए थे और उसके कांधे पर पट्टी साफ नजर आ रही थी, जबकि बहराम भी उसी हैरत और बेयकीनी से उसे देख रहा था। हल्की भूरी आंखों वाली खूबसूरत लड़की, उसके लंबे काले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। डॉक्टर कोट पहने उसके सामने खड़ी थी। सफ़ेद दूधिया खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत तीखे नकूश। बिलाशुबा वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी।
اب وہ اسے سر تا پیر دیکھے اس کی عمر کا جائزہ لگا رہا تھا۔ یقیناً وہ 25-26 سالہ ڈاکٹر تھی، کیونکہ اس نے ڈاکٹر کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی نگاہ وریشا کے چہرے سے ہوتی اس کے کوٹ پر لگے بیج تک گئی، جس پر صاف ڈاکٹر وریشا سلیمان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اس نے موبائل نعیم کی طرف بڑھایا۔ یقیناً وہ سمجھ چکی تھی کہ وہی شخص تھا جس نے کل رات وریشا سے بات کی تھی۔ نعیم نے خاموشی سے موبائل پکڑ لیا۔ بہتر ہوں۔ آپ کل رات اس برستی بارش میں مجھے ہاسپٹل لے کر آئیں، اس کا بے حد شکریہ۔ بہرام نے نرم لہجے میں شکریہ ادا کیا۔ اسے دیکھ کر سارا غصہ، ساری نفرت، ہر چیز ہوا ہو چکی تھی۔ وریشا نے گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلایا، یوں جیسے اس کا شکریہ قبول کیا ہو۔ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک مشہور ہستی ہیں اور آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اپنے ساتھ چند گارڈز رکھا کریں۔ اس طرح آپ کا شہر میں بنا کسی سیکیورٹی کے گھومنا بالکل بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بہرام تو جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ تو بے حد حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جو اس کے قریب آ کر اب خاموشی سے اس کا کاندھا اور اس کا زخم دیکھ رہی تھی۔ ویسے ڈاکٹر، یہ کب تک ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے؟ نعیم نے بات کرتے ہوئے ماحول پر چھایا فسوں توڑا۔ کم سے کم 1-2 دن تو انہیں یہاں رہنا ہی ہوگا، بہتر ہے یہیں رہیں۔ مگر نعیم جانتا تھا کہ بہرام کبھی بھی چند گھنٹوں سے زیادہ ہاسپٹل میں رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے اتنے گھنٹے کیسے ہاسپٹل میں گزار لیے، کیونکہ اس کا بس نہیں چلتا ابھی ہاسپٹل سے بھاگ جاتا۔ اور اب ڈاکٹر وریشا کے آنے سے پہلے وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اسے جلد از جلد ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا۔ مگر نعیم کو حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس نے بہرام کو یہ کہتے سنا، آپ جب تک چاہیں گے میں یہیں رہوں گا، مجھے ڈسچارج ہونے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ وریشا کی خوبصورتی دیکھ کر کہیں کھوئے ہوئے لہجے میں بولا کہ نعیم نے جھٹکے سے رخ موڑے اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ اس کا باس ہی تھا یا پھر کوئی انجان انسان؟ وریشا کی لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ویری گڈ۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی بہرام کے سوال پر رک گئی۔ اب آپ مجھے دوبارہ دیکھنے کے لیے کب آئیں گی ڈاکٹر؟ اس نے اتنی سنجیدگی سے سوال پوچھا کہ وریشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے دوبارہ چیک اپ کرنے۔ اسے اپنے الفاظ کا اندازہ ہوا تو جلدی سے اپنا فقرہ درست کیا۔ فی الحال تو آپ کی وجہ سے میں 24 گھنٹوں سے ہاسپٹل میں ہوں، ابھی تو میں گھر جا رہی ہوں، امید ہے ہماری کل ملاقات ہوگی۔ وریشا نرمی سے کہتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ ساری رات بالکل بھی نہیں سو سکی، اسی لیے وہ اپنا گھر جانا چاہتی تھی، اور ابھی اسے اس سڑک سے اپنی اسکوٹی لے کر اسے ٹھیک بھی کروانا تھا جو وہ کل رات چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی کتنی ہی دیر تک بہرام دروازے کو گھورتا رہا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ نعیم نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے باس؟ کیا وہ ڈاکٹر آپ کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی؟ اس نے بلا جھجک سوال پوچھ لیا۔ تو بہرام نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پتہ کرواؤ کون ہے اور یہ کہاں رہتی ہے، اس کے بارے میں ہر چیز جاننا چاہتا ہوں میں۔ اور اب نعیم کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر وریشا میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے، لیکن صرف ایک ملاقات کے بعد ہی آپ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا؟ وہ شدید حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو نعیم۔ بہرام نے اسے گھورتے ہوئے ٹوکا تو نعیم خاموش ہو گیا۔ ایک دن مزید گزر گیا۔ اگلے روز بھی ہاسپٹل میں معمول کے مطابق کام تھا۔ وہ تقریباً دوپہر کے وقت بہرام کو دیکھنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر وہ شفٹ تھا۔ اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی تھا، نعیم کہیں بھی نہیں تھا۔ بہرام سائڈ ٹیبل پر پڑے گلاس میں پانی ڈال کر پانی پینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک کاندھے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے پانی نہیں پیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر وریشا تیزی سے اس کے قریب آئی اور گلاس میں پانی انڈیل کر گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑایا تو بہرام کی نگاہ اس پر گئی۔ آج اس نے بہت ہی خوبصورت بلیک فراک پہن رکھا تھا اور اس فراک میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بہرام کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ اپنے 30 سالہ زندگی کے کریئر میں وہ لڑکیوں سے دور رہنے والا دل ہارا بھی تو ایک معمولی سی ڈاکٹر پر۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وریشا نے کچھ پلوں بعد اس کے پاس سٹول پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ اس کی فائل سٹڈی کر رہی تھی۔ بہتر ہوں ڈاکٹر صاحبہ، لیکن عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ وریشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ درد کی سمجھ آتی ہے، مگر بے چینی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ لگتا ہے میرا دل بیمار ہو رہا ہے، وہ کہیں کھوئے ہوئے وریشا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔
मगर वरीशा परेशानी से अब स्टेथोस्कोप से उसका मुआयना कर रही थी। मुझे तो बज़ाहिर सब कुछ ठीक लग रहा है। मुझे लगता है आप अपने बिजनेस की वजह से अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, इसीलिए ये हाल है। वो उसे नरमी से डांट रही थी। बहराम खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। सुनने से ज़्यादा वो उसे ताड़ने में मसरूफ़ था। वरीशा का मोबाइल फ़ोन बजने लगा तो वो कॉल पर बात करती कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद नईम कमरे में दाखिल हुआ। पता चल गया है बॉस आप पर हमला रॉयल्स कंपनी वालों ने ही करवाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये लोग टेंडर लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपको रास्ते से हटाकर वो आपको कमज़ोर करके ये साबित करना चाहते हैं कि आप बिज़नेस संभालने के काबिल नहीं। मुझे लगता है आपको फ़ौरन आज रात होने वाली इस बिज़नेस मीटिंग में ज़रूर जाना चाहिए। नईम की बात सुनकर बहराम की मुस्कुराहट सिमट गई। वो फ़ौरन संजीदा हुआ। अगर आप कहीं तो मैं आपको डिस्चार्ज के पेपर बनवाऊं? उसने बहराम से पूछना चाहा, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं था कि बहराम जाना चाहेगा या फिर वो इस मामूली सी डॉक्टर की मोहब्बत में अपनी मीटिंग मिस कर देगा। हाँ ठीक है, बनवाओ लाओ। बहराम ने संजीदगी से हुक्म दिया तो नईम को कुछ हौसला हुआ। कुछ देर बाद ही वो उसके डिस्चार्ज पेपर बनवा लाया था। अब बहराम उसके साथ हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था। उसने इसके बाद वरीशा को नहीं देखा। वो गाड़ी में बैठा और अब नईम उसकी गाड़ी चला रहा था। वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आए थे। वरीशा के बारे में पता किया। उसने संजीदगी से नईम से पूछा। नईम ने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर वरीशा के वालिद सुलेमान साहब का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, मगर 2 साल पहले उन्हें बिजनेस में शदीद लॉस हुआ। किसी दोस्त ने ही धोखा किया था, इसलिए वो शदीद लॉस में चले गए और उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। उन्हें अपना बंगला, अपना घर, गाड़ियाँ, हर चीज़ बेचनी पड़ी। फ़िलहाल वो एक एवरेज से घर में रहते हैं। डॉक्टर वरीशा की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है। वो अकलौती हैं और उनके माँ बाप हैं जो उनके साथ रहते हैं। 2 साल पहले वो डॉक्टर बनी थी और 1 साल पहले कुछ बताते बताते नईम खामोश हो गया। 1 साल पहले क्या? बहराम ने संजीदगी से पूछा। उसे जैसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। 1 साल पहले डॉक्टर वरीशा की शादी हो चुकी है। अल्फाज थे कि पिघला हुआ सीसा जो किसी ने बहराम खान के कानों में उतारा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल निकाल कर अपने हाथ से मसल दिया हो। कौन है वो? उसने इतनी सख्ती से पूछा कि नईम भी घबरा कर रह गया। उसके लहजे से तपिश निकल रही थी। कोई बड़ा मसला नहीं, एक जान जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। बहराम अब संजीदगी से सोचते हुए बोल रहा था। यकीनन उसके जहन में उस शख्स की मौत चल रही थी। इसकी ज़रूरत नहीं है बॉस। नईम ने उसे कूल डाउन करना चाहा। क्यों? बहराम ने अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश करते हुए पूछा। बिकॉज शी इज़ डाइवोर्स्ड। बहराम को अब पहले से ज़्यादा शदीद झटका लगा। क्या? उसके लब हल्के से वार रह गए। वो हैरत से बाहर देख रहा था, फिर खुलकर मुस्कुराया। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब मेरा रास्ता साफ है। नईम को शदीद हैरत हुई। लेकिन आप एक तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेंगे? आप ये भी नहीं जानते कि उसे तलाक क्यों हुई थी? आखिर उसमें ऐसी क्या बुराई थी, या फिर उसके माजी में क्या मसाइल हो सकते हैं? नईम और उसके साथ बिल्कुल दोस्तों जैसा था, इसीलिए नईम उससे हर बात खुलकर पूछ लेता था और अब भी उसने ये सवाल बहुत संजीदगी से पूछा था। बहराम ने नफ़ी में सर हिलाया। हर इंसान का माजी होता है नईम, और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वरीशा के माजी में क्या था और क्या नहीं। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका शौहर कौन था, उसकी शादी कब हुई, उसे कब तलाक हुई। हकीकत यह है कि अब वो सिर्फ मेरी है। जब एक मर्द को मोहब्बत होती है ना, तो ये नहीं देखता कि औरत का माजी क्या था। वो बस उसे अपनाता है, क्योंकि उसके लिए औरत का आज मायने रखता है। नईम शायद हैरानी से बहराम को देखता रह गया। उसे तो हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक ही दिन में बहराम किसी से ऐसी मोहब्बत भी कर सकता है। और उसे शदीद रश्क भी आया कि वो कितना अच्छा सोचता था। शायद डॉक्टर वरीशा खुशकिस्मत थे। 2 दिन गुजर चुके थे। ये रात का वक्त था। वो इस वक्त एक घर के सामने खड़ा था। वो घर कम और छोटा सा बंगला ज़्यादा लग रहा था, जबकि बंगले से फैलती जगमगाती रोशनियाँ ये बता रही थी कि अभी घर के मकीन सोए नहीं हैं। उसने एक नज़र अपनी वॉच पर डाली, जहाँ 12:35 हो गए थे। घर का नक्शा पहले ही उसे नईम बता चुका था, लेकिन बहराम अपने प्लान के मुताबिक घर की पिछली दीवार से अंदर कूदा और फिर आहिस्ता से आगे बढ़ने लगा। ये दीवार फलांगने वाला उसकी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा था। शुक्र था बचत हो गई। अगर नईम उसे ऐसे देखता तो ज़रूर बेहोश हो जाता, लेकिन वो उसे कल बताएगा, फिर उसका रिएक्शन भी देखेगा। बहराम ने चेहरा मास्क से कवर किया था। आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जाने बढ़ रहा था। उसे एक विंडो खुली नजर आई।
وہ ڈور سے اندر نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے ونڈو سے جانا ہی واحد راستہ تھا۔ وہ ونڈو تک آیا، اندر جھانکا تو اندر کوئی نہیں تھا، شاید یہ سٹنگ ایریا تھا۔ وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ اب اسے وریشا کے روم میں جانا تھا، جس کا فی الحال اس کو ابھی پتہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا اسے کچن سے کوئی آواز آئی۔ اس نے سامنے سیڑھیوں کو دیکھا اور جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تاکہ کوئی کچن سے نکل کر سامنے نہ آ جائے، کیونکہ کچن سیڑھیوں سے بالکل بھی دور نہیں تھا۔ وہ اوپر پہنچا، 2 کمروں کے بعد تیسرے کمرے کے دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ بہرام نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ یہ واقعی وریشا کا روم ہی تھا۔ وہ دروازہ بند کیے پلٹا اور قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ وہ وائٹ کمبل میں دبکی گہری نیند مزے سے سو رہی تھی۔ خوبصورت بال بیڈ پر بکھرے پڑے تھے، اس کی بھوری آنکھیں اس وقت بند تھیں۔ وہ حسین ترین دوشیزہ تھی کہ بہرام کتنے ہی پل اس کے پاس بیٹھا تھا، اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی، اور ساری زندگی بہرام خان نے اس معصومیت کو ہی تو تلاشا تھا۔ حسن تو اس نے بہت دیکھا تھا، مگر ایسی معصومیت اسے پہلی بار دیکھنے کو ملی تھی۔ وہ حیران بھی تھا کہ ایسا کون سا بدقسمت شخص تھا جس نے اس جیسی خوبصورت لڑکی کو طلاق دے دی۔ ایسی قسمت اس کی ہوتی تو کبھی طلاق تک نہ پہنچتا۔ وہ تو ایسی عورت کو سر پر بٹھا کر رکھتا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ کچھ پل اسے ایسے ہی دیکھتے ہی گزر گئے۔ اس کی مسلسل نظروں کی تپش شاید وہ نیند میں محسوس کر گئی، اسی لیے کسمسائی۔ بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اسے آرام سے اٹھانے کی ضرورت تھی، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر کیا سارے شہر کو اکٹھا کر لے اور نیند میں کسی کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتے۔ وریشا کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس کی نیند ٹوٹی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ وہ مکمل طور پر بیدار نہیں ہوئی تھی، مگر 2 کالی آنکھیں دیکھتے اس کے چہرے پر خوف آیا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، بہرام نے اس کے نازک لبوں پر اپنی سخت ہتھیلی رکھی۔ ڈرو نہیں، ساتھ اس کے کان میں سرگوشی بھی کر دی۔ وریشا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز بہرام صاف سن سکتا تھا۔ اس نے اپنا ماسک نیچے کیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی وریشا ساکت رہ گئی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور مت کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ اس بار اس نے کچھ سخت لہجے میں کہا تھا، جانتا تھا وہ پیار سے نہیں مانے گی۔ سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے ایک بار پھر تصدیق چاہی، مگر جواب ندارت۔ ڈاکٹر جی سنا کہ نہیں؟ اس نے اچانک اپنا چہرہ وریشا کے چہرے کے قریب کرتے کہا تو وہ ہوش میں آئی، پھر جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنا کہتے بہرام نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیا تو وریشا بجلی کی سی تیزی سے دوسری جانب بیڈ سے اتری۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ پوچھتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ کھڑکی سے، بہرام آرام سے کہتا بیڈ پر بیٹھا۔ کیوں آئے ہیں؟ جانتی تھی وہ دروازے سے آنے سے رہا، اس لیے اگلا سوال پوچھا۔ سٹیچز ریموو کروانے، اس نے پرسکون ہوتے جواب دیا۔ کیا اس وقت؟ اتنا کہتے اس نے وقت دیکھا۔ ہاں، ایک بار پھر ایک لفظی جواب آیا۔ وہ پرسکون تھا۔ دماغ کام کرتا ہے؟ یہ کون سا وقت ہے آنے کا، وہ بھی کسی کے روم میں، اوپر سے چوری چھپے؟ وریشا کا دل چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس شخص کے سر پر دے مارے۔ پہلی اور آخری بات، مجھے اس لہجے میں بات سننے کی عادت نہیں ہے، اگلی بار بتاؤں گا نہیں۔ بہرام نے ناگواری سے ٹوکا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا۔ وہ بھی غصے سے بپھری۔ وریشا نے نہایت غصے سے دیکھا۔ سکون سے بھی بات ہو سکتی ہے؟ اس کے لہجے میں بلا کا سکون تھا، اور وریشا کلس کر رہ گئی۔ آپ یہاں مجھ پر حکم چلانے آئے ہیں؟ یہی سمجھ لو۔ کوئی ڈھیٹ ہو تو بہرام خان سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ جا رہے ہیں یا پھر میں بابا کو آواز دوں؟ وہ غصے سے گرجی تھی، شوق سے، مگر پھر انہیں یہاں میرے آنے کی وضاحت دیتی رہنا۔ اتنا کہتے اس نے اپنی جیکٹ اتاری۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ با اس سے پہلے وہ چیختی، سختی سے اس کا ہاتھ وریشا کے لبوں تک آ چکا تھا۔ بے وقوف لڑکی، سٹیچز ریموو کرنے کے لیے شرٹ اتارنی پڑے گی یا پھر تم ایسے ہی سٹیچز ریموو کر دو گی؟ اسے آنکھیں دکھاتا گرجا تھا، اوپر سے وہ تھی بھی معصوم۔ نیند کی کمی سے آنکھوں کے ڈورے گلابی ہو گئے تھے۔ بہرام کا دل بے اختیار سا ہونے کو مچلا، لیکن وہ بہرام تھا، اسے خود پر پورا اختیار تھا۔ وہ خود پر کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ اس کی بات سنتے وریشا کی نظر شرٹ تک گئی۔ اس کی شرٹ کے بازو بہت ٹائٹ تھے اور چپکے ہوئے تھے۔ وہ ایک دم ڈھیلی پڑی۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔
اس نے شرٹ اتاری اور اس بار وہ اپنا چہرہ اوپر نہ اٹھا پائی۔ رات، تنہائی، دونوں کمرے میں بند۔ اوپر سے موصوف نے شرٹ بھی اتار دی تھی کہ وریشا کا چہرہ غصے اور شرم کے مارے لال ہوا۔ کچھ پل ایسے ہی گزر گئے۔ لگتا ہے ڈاکٹرنی جی، آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ میں آج رات یہاں سے جاؤں۔ بہرام کی مسکراتی آواز پر وہ ہوش میں آئی۔ تو وہ ایسے نہیں جانے والا تھا، یہ سوچتے ہوئے بیڈ تک آتی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ وریشا نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑتے اس کے ٹانکے کھولے اور پھر واش روم میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ جیکٹ پہن رہا تھا۔ تھینکس، کس لیے؟ وریشا نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے لیے، بازو کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی جانب بڑھتا، وریشا نے آگے بڑھتے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ کیا مطلب؟ باہر جا رہا ہوں۔ وہ حیران ہوئی۔ آپ یہاں سے آئے تھے؟ ہاں، تو جیسے آیا تھا ویسے ہی جاؤں گا، لیکن ساتھ پاپا کا کمرہ ہے۔ وہ حیرانی سے بول رہی تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے ہی بیمار ہو، دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو۔ وہ مسکراتے گویا ہوا، اور وریشا حیران ہوئی کہ اسے کیسے پتا کہ وہ بیمار تھی۔ چلتا ہوں، اتنا کہتے ہوئے دروازہ کھولے کمرے سے باہر نکلا۔ وریشا نے سیڑھیوں کے نیچے جھانک کر دیکھا۔ کیا تھا یہ شخص؟ دوسری ملاقات میں اسے حیران کر گیا۔ وہ آخری سیڑھی پر تھی اور وہ نیچے کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے بہرام نے پلٹتے اسے دیکھا، پھر گہرا مسکرایا اور پھر کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ ایک پل کے لیے وریشا کا سانس رکا۔ اگر بابا نے دیکھ لیا تو انہیں کیا جواب دے گی؟ کچھ دیر بعد اسے سڑک پر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، تو جا کر وریشا نے اپنی اٹکی ہوئی سانس خارج کی۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا، وہ تو اسے اچھے سے جانتی بھی نہیں تھی۔ اپنا دکھتا سر سنبھالتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ اسے کل سے بخار تھا اور آج وہ ہاسپٹل بھی نہیں گئی تھی۔ یقیناً وہ اس سے ملنے ہاسپٹل گیا تھا اور اسے وہیں سے اس کی طبیعت کا معلوم ہوا ہوگا۔ ان دونوں کی اگلی ملاقات پورے 1 مہینے بعد ہوئی۔ وہ 1 مہینے تک وریشا کے سامنے نہیں آیا۔ وریشا بھی شاید اس کی موجودگی کو بھول گئی تھی۔ یہ رات کا وقت تھا اور وہ واش روم سے باہر نکلی تو اسے اپنے کمرے میں کوئی سایہ محسوس ہوا۔ اس سے پہلے وہ چیختی، مقابل کا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر آ چکا تھا۔ وریشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی کالی آنکھیں دیکھتے ہی وہ جان گئی کہ وہ وہی تھا، مگر آج اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ بہرام نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں سے دور کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ یہاں پھر آ گئے؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ لہجے میں ناگواری شامل تھی۔ ہاں، میرے کاندھے سے گولی نکالو۔ وہ بیڈ پر بیٹھتا پرسکون لہجے میں حکم سنا رہا تھا۔ وریشا کے سر پر دھڑا دھڑ آسمان پھٹا۔ کیا آپ کو پھر سے گولی لگ گئی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، ایک لفظی جواب آیا۔ آج بہرام کے لہجے میں کچھ تھا جس سے وریشا حیران ہوئی۔ دیکھیں، آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل جانا ہوگا، یہاں میں آپ کا علاج نہیں کر سکتی۔ وہ رہانسی ہوئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، میری گولی تم ہی نکالو گی۔ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے اپنی جانب کھینچتے حکم سنایا۔ وریشا نے ایک نظر اس کے کاندھے پر ڈالی جہاں سے خون نکلتا۔ اس کا سارا کاندھا لال کرتا جا رہا تھا۔ شرٹ بھی ساری خون سے لال ہو چکی تھی۔ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ شاید گولی لگنے کے بعد وہ سیدھا یہیں آیا تھا، اپنے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ آج وہ رات کے 10 بجے یہاں آیا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ کوئی غیر مرد اس کے کمرے میں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ آتے ہی وریشا گھبرائی تھی۔ اس کے لہجے میں آج غصہ تھا، جیسے اسے وریشا پر بہت غصہ ہو، لیکن وریشا سمجھ نہ سکی کہ اسے غصہ کیوں تھا۔ آپ جلدی سے ہاسپٹل جائیں، وہیں گولی نکلوائیں۔ مگر اس نے وریشا کی ایک نہیں سنی۔ ایک بار کہہ چکا ہوں نا کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی اور ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے لہجے کے غصے اور جنونی پن کو دیکھتے وریشا پریشان ہوئی۔ جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی اس نے فرسٹ ایڈ باکس بیڈ پر رکھا اور کانپتے ہاتھوں سے گولی نکالنے کی کوشش کی۔ گولی بالکل اس کے کاندھے پر لگی تھی۔ وہ شرٹ اتار کر پہلے ہی دور کر چکا تھا۔ وریشا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر ہو پھر بھی ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ وہ غصے سے گرجا۔ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، آپ مجھ سے اس لہجے میں بات مت کریں۔ وہ پریشانی اور غصے کے ملے جلے جذبات سے کہتی۔ روحانسی ہوئی تھی کہ بہرام کا سارا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ کھل کر مسکرایا۔ آرام سے کرو، ہو جائے گا، اس نے کچھ پیار سے کہا۔ وریشا نے ایک بار پھر کوشش کی اور اس کوشش میں وہ بہرام کے بہت قریب آ گئی، ایسے کہ ان دونوں کے چہرے پر ایک دوسرے کی سانسیں پڑنے لگی۔ اس کے سارے بکھرتے بال بہرام کے چہرے پر سایہ فگن ہوئے۔
اس نے گھبراتے اور کانپتے ہاتھوں سے بمشکل گولی نکالی۔ بہرام کے چہرے پر کوئی بھی تکلیف کا تاثر نہیں آیا۔ گولی نکالتے اس نے بہت مشکل سے پٹی کی۔ اس کے ہاتھ آج بہت بری طرح کانپ رہے تھے۔ پٹی کرنے کے بعد اس نے وہ ساری کاٹن ڈسٹ بین میں پھینکی۔ ہاتھ دھوتے واش روم سے باہر نکلی۔ وہ شرٹ پہن چکا تھا مگر ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ جلدی سے جائیں اس سے پہلے کہ کوئی جان جائے کہ آپ یہاں میرے کمرے میں ہیں۔ وہ گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک سوال یہ بھی تنگ کر رہا تھا کہ آخر وہ ایسا کون سا کام کرتا تھا جس سے اسے ایک ہی ماہ میں دوسری بار گولی لگ گئی، مگر وہ جانے کے بجائے پرسکون ہوتا صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ جا کیوں نہیں رہے؟ وہ دبے دبے غصے سے چلائی۔ تو تم شادی کر رہی ہو؟ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو وریشا کے کانوں میں اترا۔ وریشا کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر وریشا۔ بہرام کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ نہیں جانتی وہ غصہ کیوں کر رہا تھا۔ تو شادی ہی کر رہی ہوں، ہر انسان کرتا ہے، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے لہجے کو حتی الامکان پرسکون کر گئی کہ بہرام کے جسم میں آگ کی چنگاریاں بھڑک اٹھی تھیں۔ وہ صوفے سے اٹھا اور اس کی جانب قدم لینے لگا۔ اس کے غصے سے گھبرا کر قدم پیچھے لیتی گئی، اتنا کہ وہ دیوار سے چپک گئی۔ اس کے بالکل قریب آیا۔ وریشا نے ڈرتی آنکھیں میچ لی، اس کے کان کے پاس جھکا۔ اس کی کلون کی خوشبو وریشا کے نتنوں سے ٹکرائی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم بہرام خان کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچ سکتی ہو؟ جس دن تمہیں پہلی نظر ہاسپٹل میں دیکھا تھا نا، تبھی تم میرے دل میں رچ بس گئی تھی۔ تبھی میں نے تمہیں اپنا بنانے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ تم سے عشق ہو چکا ہے۔ ایک بار جو چیز میری ہو جائے وہ صرف میری ہی رہتی ہے۔ تم نے کیسے سوچا کہ تم کسی اور سے شادی کرنے کے بارے میں سوچو گی بھی اور میں جان نہیں پاؤں گا؟ تمہیں تم سے زیادہ میں اسے 1 مہینے میں جان گیا ہوں۔ میری ہر نظر تم پر ہی ہوتی ہے۔ وریشا اندر تک کانپ گئی۔ اس کے لہجے میں جنونی پن شامل تھا۔ کچھ دن پہلے ہی سلیمان صاحب نے اس کا رشتہ کسی امیر شخص سے کر دیا تھا جو وریشا سے دگنی عمر کا تھا، اور اس بارے میں وریشا سرے سے جانتے ہی نہیں تھے۔ اس کے باپ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ ان کی مجبوری ہے۔ انہوں نے جس شخص سے قرض لیا تھا وہ وقت پر اس کے قرض کی ادائیگی نہیں کر سکے، تو اس شخص نے یہ شرط رکھ دی کہ اگر سلیمان صاحب اس کا نکاح وریشا سے کر دیں تو وہ سارا قرض معاف کر دے گا، کہ اس نے ایک روز اس کے گھر میں آتے ہوئے وریشا کو دیکھ لیا تھا اور تبھی سے وہ وریشا کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ اگر سلیمان صاحب نے اس کا نکاح وریشا سے نہیں کروایا تو اسے 1 دن میں ہی اپنی ساری رقم چاہیے، اور اگر وہ رقم نہیں دے سکے تو یا تو وہ سلیمان صاحب کو جیل بھیج دے گا یا پھر جان سے ہی ختم کر دے گا۔ اور وہ اتنا خطرناک شخص تھا کہ سلیمان صاحب جانتے تھے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، کیونکہ وہ شہر کے بدماش لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے مجبوراً اس شخص سے کچھ عرصہ پہلے قرض لینا پڑا تھا، مگر کمپنی اور بزنس ڈوبنے کی وجہ سے وہ قرض واپس نہیں کر سکے۔ اسی لیے اب وہ بہت مجبور تھے، اور وریشا اپنے باپ کے جوڑے ہاتھ دیکھ کر خاموشی سے مان گئی تھی، کیونکہ اس نے ان کے سامنے بیٹھ کر بہت سکون سے کہا تھا کہ آپ کی طلاق یافتہ بیٹی سے اب کوئی شادی نہیں کرے گا۔ وریشا کو طلاق کیوں ہوئی تھی ابھی تک یہ بھی ایک معمہ ہی بنا ہوا تھا، مگر وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے سر پر بم پھٹا تھا، مگر وہ دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کا دل کیوں اسے منع کرتا جا رہا تھا، مگر شاید دل کہیں اس بہرام خان پر آ گیا تھا۔ وہ خود بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت، لیکن وہ اس جذبے کو محبت کا نام نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ناممکن ہے۔ اس کا باپ اب اپنی حیثیت کھو چکا ہے۔ اس طرح ایک بزنس مین سے شادی کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ دوسری بات، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ بہرام اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ اسے بس یہ اپنا وقتی اٹریکشن لگا تھا، لیکن وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا تھا، اور آج بہرام کے لبوں سے اظہار سنتے وہ ساکت رہ گئی۔ آنکھیں ہلنے سے انکاری ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ بہرام کا ہاتھ اس کی کمر پر آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ اس نے وریشا کو اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس کی کشادہ سینے سے آ ٹکرائے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم کسی اور سے شادی کر لو گی اور میں بے خبر رہ جاؤں گا؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی جھلستی سانسیں چھوڑتے غصے سے دھاڑا۔ وریشا نے بہت مشکل سے اپنے دل کی حالت پر قابو پانا چاہا۔ دیکھیں، اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، وہ اگلے ہی پل اس کی بولتی بند کر گیا۔ اس کی حرکت نے وریشا کا سانس روک دیا۔ جیسے وریشا کی گردن کے پاس جھکتے وریشا کی شرٹ
گلے اور کاندھے کے مقام سے ہلکی سی سرکاتیں اپنے لب اس کی گردن پر رکھے کہ وہ اندر تک کانپ گئی۔ چہرے اور جسم میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ اگلے ہی پل وہ پوری طاقت سے اسے خود سے دور دھکیلتی ہوئی چلائی۔ اس کی حرکت نے وریشا کو ایسا تیش دلایا کہ وہ ساری تمیز لحاظ بھول گئی۔ شکر تھا کمرے کا دروازہ بند تھا، اسی لیے آواز کمرے میں ہی گونج گئی۔ یہ ضروری تھا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تمہارے وجود پر تم سے زیادہ میرا حق ہے۔ عجیب جنونی لہجے میں دھاڑا تھا کہ وریشا سانس نہ لے پائی۔ آج آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر تم نے کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچا بھی تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ تم جانتی نہیں ہو بہرام خان کیا چیز ہے۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا اور آج اسے دھمکانے کے لیے پہنچ گیا۔ نکاح سے انکار کر دینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگلی بار میں نکاح کرنے ہی آؤں گا۔ اس کا جبڑا دبوچتے غرایا اور پھر اگلے ہی پل اسے چھوڑتے جلدی سے کمرے سے نکل گیا۔ اسے وریشا پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، اسی لیے اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہاں سے باہر نکل کر وہ چلا گیا، ورنہ یقیناً اپنا آپا کھو دیتا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ وریشا سے مل نہیں پایا تھا۔ پہلے اسے 2 ہفتے کے لیے ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ وہاں بہت سارے بکھیڑے کھڑے تھے جو اسے سنبھالنے پڑے۔ اس کے بعد واپس آیا تو اس سے پہلے وریشا سے ملتا۔ نعیم نے اس کی بزنس میٹنگ تھی، اس لیے وہ کینیڈا چلا گیا اور کینیڈا سے واپس آتے ہی اسے 2 ہفتے گزر گئے۔ آج اسے نعیم نے بتایا کہ وریشا کی شادی طے ہو گئی ہے۔ اس نے نعیم کو وریشا پر نظر رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بات جاننے کے بعد اس کا خون کھول اٹھا کہ اس کا باپ قرض اتارنے کے لیے وریشا کی شادی کسی بھی سے کروا دے گا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ وریشا کسی ٹھرکی بوڑھے کے لیے نہیں بنی۔ اس نے پہلی فرصت میں ہی وریشا سے ملنے کا سوچا، مگر اس سے پہلے ہی ایک بار پھر اس کی مخالف بزنس پارٹی نے اس پر حملہ کروا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے جب تک بہرام خان بزنس کی دنیا کا بادشاہ ہے کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اسی لیے اسے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن ان سب میں اس کے کاندھے پر گولی لگ گئی۔ اسی لیے سیدھا وریشا کے پاس ہی آ گیا تاکہ اس سے گولی نکلوانے کے ساتھ اس کا دماغ بھی ٹھکانے لگا سکے۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب سے اس کے بابا نے کہا تھا کہ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً یہ بات اسے ہاسپٹل کے عملے کے ذریعے پتہ چلی ہوگی۔ بہرام نے ہاسپٹل فون کیے وریشا کی موجودگی کا پوچھا تھا۔ اسے پتہ چلا کہ وہ چھٹیوں پر ہے اور چھٹیوں کی وجہ سے اس کی شادی تھی، تو بہرام کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ یہ محض وریشا کا خیال تھا کہ اس نے ہاسپٹل سے پوچھا ہوگا، مگر اس سے پہلے ہی نعیم بتا چکا تھا۔ پھر پورے 2 دن تک وہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ آج اس کا نکاح تھا۔ اس کے دل کے اندر بے چینی تھی، کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی بہرام کے لیے دھڑکنے لگا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اپنے باپ کا سر شرم سے جھکا نہیں سکتی تھی، اسی لیے اسے ہر حال میں اپنے باپ کی عزت کا پاس رکھنا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ اس وقت جتنا مجبور ہے، اور آخر وہ کیوں کسی غیر شخص کے لیے اپنے باپ کے خلاف جاتی؟ وہ شخص جسے 1 مہینے میں دوسری بار گولی لگ گئی، پتہ نہیں وہ کون سا غلط کام کرتا تھا جو اس پر جان لیوا حملے ہوتے تھے۔ اس کا کام نہیں جانتی تھی، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں رہتا ہے، فیملی میں کون ہے، پھر وہ کیوں اس کی خاطر اپنے باپ کے خلاف جاتی؟ اور وہ باپ جس نے ساری زندگی اس کی حفاظت کی، اسے سرد گرم ہواؤں سے بچا کر رکھا، اس کی تربیت کی، اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اسے ڈاکٹر بنایا، اسے ہر حال میں اپنے باپ کی عزت کا پاس ہی رکھنا تھا۔ وہ تیار تھی سفید رنگ کی فراک پہنے جس کے دامن پر گولڈن کلر کا کام کیا گیا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی اپنی دوست اور کزنز کی سنگت میں سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ لاؤنج میں ہی نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ ریاض ملک وہیں ایک سائیڈ صوفے پر بیٹھا تھا اور مسکرا کر وریشا کو دیکھ رہا تھا، مگر وریشا اس شادی سے ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ اس کے دل کی دنیا میں مکمل طور پر تباہی مچی تھی۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئی، پھر اس کے ماں اور باپ نے اسے دونوں اطراف سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، اسے اس غلیظ شخص کے پہلو میں لا بٹھایا۔ اس نے خالی خالی نگاہ ریاض ملک پر ڈالے، جسے دیکھ کر گہرائی سے مسکرایا، مگر ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کالی آنکھیں لہرائی تھی۔ وریشا کو دیکھتے ان کی چمک کیسے گہری ہو جاتی تھی۔ یہ سب یاد آتے ہی وریشا کا دل مزید ویران ہوا۔ وہ سختی سے کہہ کر گیا تھا کہ نکاح سے انکار کر دینا۔ وہ بھرے مجمع میں اپنے والد کا سر جھکا سکتی تھی؟ نہیں، وہ اتنی خود غرض تو نہیں تھی۔ اس کا ایک ہاتھ سختی سے اپنے گلے تک گیا۔ اسے آج بھی یہاں پر بہرام کا لمس محسوس ہوا۔
وہ اندر تک تڑپ گئی، جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر گئی۔ اس کا دل اسے بغاوت کرنے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مولوی صاحب بھی سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھے۔ سر آپ کی اجازت ہو تو بسم اللہ کریں، مولوی صاحب نے سلیمان صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، تو سلیمان صاحب نے سر ہلاتے اس بات میں اشارہ دیا۔ اس سے پہلے وہ نکاح کے لیے رضامندی لیتے، لاؤنج کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا اور اندھا دھند اتنے سارے لوگ داخل ہوئے کہ سب نے حیران ہوتے لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سب سے آگے نعیم تھا اور اس کے ساتھ چند گارڈز جو سارے لاؤنج کے اطراف میں پھیل گئے۔ سلیمان صاحب کا دماغ لمحوں میں گھوما۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کون ہو تم لوگ، اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ انہوں نے سختی سے پوچھا تھا۔ کوئی کچھ کہنا ہے اس سے پہلے وہ اندر داخل ہوا۔ گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس وائٹ شرٹ اور گولڈن کلر کی ٹائی لگائے، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بال نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے، اپنے کاندھے میں لگی گولی کی پرواہ کیے بغیر وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے ایک ادا سے چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اب ان کی جانب بڑھ رہا تھا اور وریشا کا اگلا سانس نہ لے سکی۔ وہ حیران اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مغربی شہزادے کو دیکھ رہی تھی جس کا حسن وہاں موجود ہر لڑکی کی آنکھوں میں چمک پیدا کر گیا تھا۔ سلیمان صاحب کی آنکھوں میں حیرت نمایاں ہوئی۔ بہرام خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کچھ الجھن سے پوچھ رہے تھے۔ آخر بہرام خان کو کون نہیں جانتا تھا؟ بہرام کے چہرے پر مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ ارے حوصلہ رکھیں میرے پیارے سسر صاحب، اس نے بے باکی کی انتہا کرتے آنکھ ونگ کرتے سلیمان صاحب سے کہا تھا کہ ان کا چہرہ ایک لمحے سے پہلے گھوما اور انہوں نے اتنی ہی سخت نظروں سے وریشا کو دیکھا جو گھبرائی ہوئی اپنے باپ کو دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہاں میری بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے اور تم اس طرح اپنی اس فوج کے ساتھ یہاں دھمکے۔ ان کا اشارہ بہرام خان کے گارڈز کی طرف تھا۔ ارے میں بھی تو اسی لیے آیا ہوں، بھلا دولہے کے بنا بھی کوئی نکاح ہوتا ہے؟ اس نے اشارہ کیا تھا۔ نعیم نے آگے بڑھتے دونوں گارڈز کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ گارڈز فوراً آگے بڑھے اور ریاض ملک کو دونوں بازوؤں سے دبوچتے وریشا کے ساتھ سے اٹھایا۔ سارے حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شہزادے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے بہرام خان، چھوڑو مجھے، کیوں میرے نکاح میں آ کر تماشا کر رہے ہو؟ وہ سختی سے چلایا، مگر بہرام خاموشی اور سکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ میرے سارے گارڈز کہاں مر گئے ہیں؟ ریاض ملک اپنے سیکیورٹی ہیڈ کو دیکھ کر دھاڑا۔ کوئی نہیں آئے گا کیونکہ باہر سارے میرے گارڈز کے قبضے میں ہیں۔ وہ گارڈز کی ایک بھاری نفری لے کر آیا تھا کہ ریاض ملک دانت پیستا رہ گیا۔ وریشا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلیمان صاحب نے پہلی بار اپنی بیٹی سے اتنے سخت لہجے میں بات کی۔ میں نہیں جانتی بابا، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کا اس سارے معاملے سے کوئی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ پہلے ہی کتنے کرائسس سے گزر چکا ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی غلطی کر کے بھی اپنے باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ بہرام نے شکوہ کنہ نگاہوں سے وریشا کی طرف دیکھا۔ او مائی ڈیئر وائف، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اور سسر صاحب، آپ اس طرح میری ہونے والی بیوی کے ساتھ غصے سے بات مت کریں۔ دیکھیں وہ کتنی پریشان ہو گئی۔ یہاں پر نکاح تو ہوگا لیکن نکاح صرف مجھ سے ہوگا، کیونکہ میں ڈاکٹر وریشا سلیمان سے آخری حد تک عشق کرتا ہوں، اور اب یہ ڈاکٹر وریشا سلیمان سے ڈاکٹر وریشا بہرام خان بنیں گے۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سکون سے بیٹھا تھا اور ساری دنیا کے سامنے اپنے عشق کا اعتراف کر چکا تھا۔ وریشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ عین نکاح کے وقت اس طرح آئے گا اور تماشا کرے گا۔ اس نے نعیم کو اشارہ کیا۔ نعیم نے پیسوں کا ایک بڑا بیگ اٹھا کر ریاض ملک کے سامنے رکھا۔ شاید وہ اپنے ساتھ بیگ لایا تھا۔ یہ رہے تمہارے وہ سارے قرض کے پیسے جو سلیمان صاحب نے تم سے قرض لیا تھا، جس کے بدلے تم ان کی بیٹی وریشا سے نکاح کرنا چاہتے تھے، اور یہ تمہارے ادا کردہ قرض سے بہت زیادہ ہیں، لیکن تم ابھی یہاں سے نہیں جا سکتے۔ پہلے میرا نکاح ہونے تو اس کے بعد تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس نے سختی سے ریاض ملک کو حکم دیا، جو اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا، جبکہ بہرام نے اس کی نظروں کو اگنور کرتے ہوئے اب اپنا رخ وریشا کی طرف موڑا۔ چلے مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ وہ اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے پرسکون ہوتے بیٹھا۔ اس کا ایک ہاتھ سختی سے وریشا کی کمر کے پیچھے آ چکا تھا کہ وریشا پریشانی اور تکلیف سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وریشا کے باپ کی عزت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مولوی صاحب پریشانی سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھو بہرام خان،
کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ انہوں نے شدید پریشانی سے پوچھا۔ پہلے وہ اس لیے اس سے غصے سے بات کر رہے تھے کیونکہ وہ ریاض ملک کے پریشر میں تھے، مگر اب چونکہ وہ ان کا لمحوں میں سارا قرض اتار چکا تھا تو اس لڑکے کی جرت پر حیران تھے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محبت کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے، اسی لیے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ابھی بھی کوئی ثبوت چاہیے آپ کو؟ اس کی خاطر میں اپنی ساری دولت نچھاور کر سکتا ہوں۔ یہ ایک بیگ تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں غرور کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ سلیمان صاحب نے بے یقینی سے وریشا کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید وہ بھی کسی شخص سے ایسی ہی محبت کی توقع نہیں کر سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ طلاق یافتہ ہے۔ تم اس سے نکاح کرو گے؟ شاید وہ اس سے پوچھ رہے تھے، شاید وہ اسے آگاہ کرنا چاہتے تھے کہ اگر وہ بعد میں اس کے طلاق یافتہ معلوم ہونے پر اسے تکلیف دے گا تو ابھی ہی اسے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں گئی وہ طلاق، نہ ہی میں اس کا ذکر چاہتا ہوں۔ آپ پلیز ہمارا نکاح کروائیں۔ وہ بار بار اس طلاق کے لفظ پر کوفت زدہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے سلیمان صاحب اپنا فیصلہ سناتے، وریشا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ رک جائیں بابا، میں پہلے ان سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اکیلے میں۔ اس کے بعد ہی یہ نکاح ہوگا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ اس کا باپ رضامند ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے پہلے بہرام کو اپنے ماضی کی سچائی بتانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بنا ماضی بتائے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ بہرام سکون سے صوفے سے اٹھا۔ اوکے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ اس لڑکی کو 1000 بار سن سکتا تھا۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے لاؤنج سے نکل کر صحن کی پچھلی طرف آ گئے۔ وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ سب جانتے ہوئے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، پھر بھی کیوں کر رہے ہیں مجھ سے نکاح؟ اتنے امیر ہیں آپ، لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے آپ کو؟ وہ شدید ڈپریس نظر آ رہی تھی۔ ہاں، مانا کہ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر ہر لڑکی اگر ڈاکٹر وریشا سلیمان ہو تو میں کسی سے بھی شادی کر لوں، مگر دل تم پر آیا ہے تو شادی بھی تم سے ہی کروں گا نا۔ وریشا شدید حیران تھی۔ یہ شخص اسے ہر دوسرے جواب پر حیران کر دیتا تھا۔ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ مجھے طلاق کیوں ہوئی؟ آخر ایسی کیا کمی تھی مجھ میں، کہ میں آخر ایسا کیا عیب تھا مجھ میں؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو بعد میں بھی کوئی بات معلوم ہو اور بعد میں آپ مجھے چھوڑنے کی بات کریں۔ میرے اندر اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں دوسری بار طلاق لوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا ماضی جانیں۔ اس کی بات پر بہرام کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ماضی کی کوئی بھی بات کرے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا وریشا، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ اس نے ایک بار پھر وریشا کا ہاتھ پکڑے نرمی سے اسے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن وریشا نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، میں بتانا چاہتی ہوں، اور آپ سنیں، اگر آپ نے میرا ماضی نہیں جانا تو میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے شرطی انداز میں کہا تو بہرام نے اپنے کاندھے ریلیکس کی اور اس بات میں سر ہلایا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ اس کا ماضی سننے کے لیے تیار تھا تو وریشا نے اسے مختصر سے الفاظ میں اپنی زندگی کی حقیقت بتائی۔ سفیر بابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار تب دیکھا جب اس کے والدین میرا رشتہ لے کر آئے۔ مجھے اس سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرے بابا چاہتے تھے میں شادی کر لوں، میں نے شادی کر لی، مگر شادی کی رات مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، مگر جس سے وہ محبت کرتا تھا اس لڑکی کو اس کے والدین پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے میں پسند تھی، اسی لیے وہ مجھے بہو بنا کر لے گئے۔ اس نے شادی کی رات ہی مجھے بتا دیا کہ اسے مجھ میں کوئی محبت نہیں ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور ایک نہ ایک دن مجھے چھوڑ دے گا۔ اس نے کبھی جی بھر کر میرا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ آخر کیا قصور تھا میرا؟ وہ تکلیف دہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہرام کی رگوں میں غصے کا ابال تیز ہوا۔ اس کا دل چاہا وہ شخص سامنے آئے اور اس کا چہرہ نوچ ڈالے۔ وہ اس لڑکی سے روز ملنے جاتا تھا جس سے محبت کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو لیٹ میٹنگز کا بہانہ بنا کر اس کے ساتھ راتیں گزار کر بھی آتا تھا، مگر میں نے کبھی اس کی پرسنلز میں انوالو ہونے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے کبھی بھی اس کے سلوک کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ بابا پہلے ہی کرائسس میں تھے۔ میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بس اس کے کمرے میں کسی فالتو سامان کی طرح پڑی ہوئی تھی جسے وہ منہ لگانا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ شادی کو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ اب اس کے والدین بچہ چاہتے تھے۔ اس نے تو مجھے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، تو بچہ کہاں سے ہوتا؟ اسی لیے اس نے اپنے والدین سے جھوٹ بول دیا کہ
مجھ میں کوئی کمی ہے اور میں اسے اولاد نہیں دینا چاہتی، اور میں بانجھ ہوں، میں ماں نہیں بن سکتی۔ نہ جانے کہاں سے وہ میری نقلی رپورٹس بنوا کر لے آیا اور اپنے والدین کو دکھا دی، اور اس کے والدین نے بھی اس پر یقین کر لیا اور اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بہرام کہ میری غلطی کیا ہے، کہ میرے باپ غریب ہو گیا تھا، یا پھر یہ کہ میرے بابا کو ان کے اپنے ہی بزنس پارٹنر نے دھوکہ دے دیا۔ وہ میرے والدین تھے، انہوں نے پھر بھی مجھے قبول کیا، ایک طلاق یافتہ بیٹی کو گھر میں رکھا، مجھے دوبارہ نوکری کرنے کی اجازت دی تاکہ میں ہاسپٹل جاؤں اور اس غم سے باہر نکل سکوں۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتی تھی کہ دوبارہ میں کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے والدین کی عزت پر حرف آئے۔ اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ ایسے آدھی رات کو میرے کمرے میں آ جائیں۔ میرے بابا کو پتہ چل جاتا تو وہ غم سے ہی مر جاتے۔ مجھے اس شخص سے کبھی محبت نہیں تھی، نہ ہی میں نے اس سے محبت کرنے کی کوشش کی، جس کے گھر میں 6 ماہ رہی، اور اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ میں کیا کھا پی رہی ہوں یا نہیں، میں کیسی ہوں، کس حال میں ہوں۔ لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے طلاق دی گئی۔ خدا کی قسم مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آپ کو اب بھی یہ لگے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا پھر مجھ میں کسی قسم کی کمی ہے تو آپ ابھی اس نکاح سے مڑ سکتے ہیں، مگر پلیز نکاح کرنے کے بعد مجھے چھوڑیے گا مت، کیونکہ آپ وہ پہلے شخص ہیں جس سے مجھے محبت ہوئی ہے، اور میں محبت میں مزید دھوکہ نہیں کھانا چاہتی۔ بہرام نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ رو رہی تھی، اس کے آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے، جس سے اس کا سارا میک اپ بھی بہہ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، مجھ پر میری محبت پر بھروسہ رکھو، اور یہ بات یاد رکھو کہ آزمائشیں صرف ان لوگوں پر آتی ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور اگر میں نے تم سے کبھی غصے میں بات بھی کی ہے تو صرف یہ سوچ کر کہ تمہیں کسی اور کا ہوتے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سوچنا ہی مجھے اتنا حوصلہ دیتا ہے۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میں تم سے یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مجھے وفا دو، کیونکہ میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو گی، مجھے وفا بھی دو گی نا؟ بہرام نے نرمی سے پوچھا تو وریشا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو نکاح کرتے ہیں، اب مزید اس نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی، اور وہ حیران بھی تھی کہ دنیا میں اتنے اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں واپس لاؤنج میں آئے تو سلیمان صاحب کچھ پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور مسز سلیمان بھی کچھ پریشان تھی۔ آپ نکاح شروع کروائیں مولوی صاحب، بہرام نے اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا تو سلیمان صاحب کے کاندھے کچھ ڈھیلے ہوئے۔ انہیں آج سالوں بعد ایسا لگا جیسے خدا نے ان کی آزمائشات کم کر دی ہیں، پر یوں کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ اپنے والدین سے مل کر اس کے ساتھ آ گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ گاڑی چلا رہا تھا اور ابو اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تو میری مما کی تبھی موت ہو گئی تھی، بابا نے دوسری شادی کر لی۔ جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو میں ان سے الگ ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی دوسری بیوی اور ان کے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے، اور مجھے اس ماحول میں گھٹن ہوتی تھی، اسی لیے میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ وریشا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ اب بہرام کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ بلا شبہ بہت خوبصورت گھر تھا۔ اسے سارا گھر دکھانے کے بعد اب اپنے بیڈ روم میں لے کر آیا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، وہ اب چینج کر چکی تھی اور اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ایک وہ رات تھی جب وہ کسی انچاہے مرد کی دلہن بنی تھی، اور آج ایک یہ رات تھی جب وہ کسی کی منچاہی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بہرام فریش ہوتا واش روم سے نکل کر اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا، پھر اسے اپنے حصار میں لیتے اسے بیڈ پر لایا اور اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس پر جھکا۔ سب سے پہلے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے شکریہ وریشا۔ پھر اس کی آنکھوں اور اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے۔ مجھے اپنی عزت بنانے کے لیے آپ کا بھی شکریہ۔ وہ بھی اسی لہجے میں اس کے گلے پر اپنی انگلی ٹریس کرتی بولی تھی۔ بہرام کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اچانک اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لب اپنے لبوں میں لیتے وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں خود میں انڈیلتا، اسے خود میں ہی سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ وہ گھبراتی، اس سے ڈرتی، اسی کی پناہوں میں چھپ رہی تھی، اور باہر آسمان پر گہری ہوتی رات ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر گئی تھی۔ اس نے اس وقت سرخ ساڑی پہن رکھی تھی، کاندھوں پر آف وائٹ شال تھی۔ بہرام کا ہاتھ پکڑے وہ اس کے ساتھ اس پارٹی میں آئی تھی،
بہرام ایک بزنس پارٹنر نے اپنے بزنس کی کامیابی پر شہر کے سب بزنس مین کو مدعو کیا تھا۔ وہ بہرام کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی میں اپنے ماں باپ، بہرام اور ہاسپٹل کی نوکری بہت اہم تھی۔ وہ اپنی زندگی میں ہر آزمائش کے بعد اب پرسکون ہو چکی تھی۔ بہرام کسی سے کال پر بات کرتا تھوڑا فاصلے پر چلا گیا، جب اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے مرد پر گئی اور کسی نے وریشا کی مسکراہٹ نوچ ڈالی۔ وہ سفیر تھا، اس کا سابقہ شوہر، جو اسے دیکھ چکا تھا اور اب اس کی طرف ہی آ رہا تھا، مگر یہ وہ سفیر نہیں تھا جس نے اسے بے عزت کیے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکالا تھا۔ وریشا کیسی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت بدل چکا ہے، کسی نے اس کا غرور پاش پاش کر دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں میں مسٹر سفیر۔ وریشا نے کاندھوں کے گرد شال درست کرتے اپنے پیٹ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر وہ دیکھ چکا تھا جو وریشا اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے جو کیا میں جانتا ہوں وہ غلط تھا۔ وریشا ہنس پڑی تھی۔ معافی؟ کسی کی زندگی اجاڑ کر معافی مانگنا کتنا آسان ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے لیے۔ میں ہر چیز پر معاف کر دیتی آپ کو، مگر آپ نے جو مجھ پر بانجھ ہونے کا الزام لگایا اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھے۔ وہ سختی سے کہہ رہی تھی، اس سے پہلے وہ کوئی اور بات کرتی۔ اچانک ایک لڑکی بلیک ڈریس میں اس کے قریب آئی۔ ہیلو مسز بہرام، کیسی ہیں آپ؟ وہ تانیہ تھی، بہرام کے آفس میں کام کرتی تھی، مگر وریشا اسے بہت پہلے سے جانتی تھی۔ یہ وہی تھی جس سے سفیر محبت کرتا تھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں مسز سفیر؟ وریشا نے بھی اسی لہجے میں پوچھا۔ سوری، ہم کپل نہیں ہیں، ہماری ڈائیورس ہو چکی ہے، تانیہ سفیر کو گھورتے ہوئے بتا رہی تھی۔ وریشا کچھ حیران ہوئی۔ اوہ، مگر کیوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ میری خواہشات پوری نہیں کر سکتا تھا، اسے بچہ چاہیے تھا اور میں ابھی بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے، ان جیسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی اسی لیے طلاق دی کیونکہ وہ بانجھ تھی، مگر مجھے بیوقوف بنایا کہ تمہاری خاطر اسے اپنے والدین کی نظروں میں گرا کر چھوڑا ہے۔ اگر یہ مجھ سے محبت کرتا تھا تو اس سے شادی ہی کیوں کی؟ مگر خیر، اب میں بہت جلد مسز حاکم بننے والی ہوں۔ اس نے دور کھڑے حاکم کی طرف اشارہ کیا جو بہرام کا بزنس پارٹنر تھا، اور اس نے یہ پارٹی تھرو کی تھی۔ مگر خیر، آپ کو اپنے آنے والے بچے کی بہت مبارک ہو، خدا اس کے نصیب اچھے کرے۔ اس نے وریشا کے بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر دعا کی تو وریشا بھی مسکرا دی۔ آمین، شکریہ تانیہ۔ سفیر خاموشی سے ان کے پاس کھڑا تھا۔ تانیہ کی ساری باتیں بہت تحمل سے سنتے، اتنے میں بہرام بھی ان کے پاس آ گیا۔ یہ کون ہے؟ بہرام نے جان بوجھ کر سفیر سے انجان بنتے پوچھا، تو اس سے پہلے تانیہ کوئی جواب دیتی وریشا بول اٹھی، یہ میرے ایکس ہسبینڈ ہیں۔ بہرام اور ان سے ملے مسٹر سفیر، یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔ ان کے انکشاف پر تانیہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اوپس، سوری مس تانیہ، میں آپ کو بتانا بھول گئی، جس ایکس وائف کا آپ ذکر کر رہی تھی وہ میں ہی ہوں۔ آپ کی وجہ سے آج میں کسی سفیر نہیں بلکہ بہرام خان کے ساتھ ہوں۔ سر شکریہ کہنا تو بنتا ہے آپ کا، جس نے سفیر جیسے انسان سے مجھے نجات دلوائی۔ اگر آپ کی وجہ سے یہ مجھے نہ چھوڑتا تو آج میں بہرام کے ساتھ نہ ہوتی۔ بہرام نے مجھے وہ محبت دی ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ وہ پیار سے تانیہ کا گال تھپ تھپا کر بہرام کا ہاتھ پکڑے اب ان دونوں سے دور جا رہی تھی، جبکہ تانیہ کا ایسا حال تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ سفیر خاموشی سے واپس پلٹ چکا تھا۔ وریشا اب ہنس رہی تھی۔ کیا بات ہے، بہت مسکرایا جا رہا ہے؟ بہرام نے اس کی کمر کے گرد حصار بناتے اس کی مسکراہٹ کا صدقہ اتارا۔ ہاں، بس میں یہ دیکھ کر ہنس رہی ہوں کہ دھوکہ دینے والوں کو بھی دھوکہ ملے تو کیسے ان کا غرور پاش پاش ہو جاتا ہے۔ واللہ، اللہ تیرا انصاف۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی جا رہی تھی، اتنا ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا تو وہ ہنستی ہوئی بہرام کے سینے سے لگ گئی۔ وہ مسکرا کر اب اس کے بال سہلا رہا تھا۔ وریشا شاید ہی زندگی میں کبھی اتنا کھل کر ہنسی تھی جتنا وہ آج ہنس پڑی تھی۔ ہاسپٹل کے اس پرائیویٹ کمرے کا ماحول پرسکون تھا۔ وہ تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بہرام نے نرمی سے بچے کو بیبی کواٹ سے نکالا اور اسے وریشا کی طرف بڑھایا۔ وریشا نے اپنے دونوں بازو کھولے اور اپنے بیٹے کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کانوں میں کہیں دور سے آتی ماضی کی آوازیں پڑی، یہ بانجھ ہے ماما،
اس کے گھر والوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں بانجھ نہیں ہوں بابا، خدا گواہ ہے، میں بانجھ نہیں ہوں۔ اس نے مجھے عورت ہونے کی گالی دی ہے بابا، خدا اس سے انصاف لے گا میرا، خدا اس سے انصاف لے گا۔ یا اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ اس کے ہونٹ پھڑ پڑائے، اس نے بچے کو اپنے سینے میں چھپا لیا، جیسے اس بات کا یقین کرنا چاہتی ہوں کہ ہاں واقعی وہ ماں بن چکی ہے۔ بہرام نے آگے بڑھتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ شکریہ میری زندگی اتنی خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ رہا تھا، وہ ریشہ نم آنکھوں سے ہنس پڑی تھی۔ شکریہ بہرام مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ مجھے آج اپنا وجود مکمل ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ شکریہ مجھے یہ بتانے کے لیے کہ عورت کی عزت کیسے کی جاتی ہے، اس سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اس نے اپنا سر بہرام کے سینے پہ رکھا۔ بچہ اب بھی اس کی آغوش میں تھا، اور کمرے کے باہر کھڑے سلیمان صاحب اور مسز سلیمان کھل کر مسکرا دیے۔